ظاہر بات ہے آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ خدمت دین کے لیے گزارا، کئی ادوار آپ نے دیکھے. کیا سمجھتے ہیں ہر اعتبار سے امت پر اس وقت سب سے مشکل وقت نہیں آیا؟ کہ مطلب جو اس وقت ہم حالات دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو بھی بزرگوں کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور یقیناً آپ نے اپنے بزرگوں سے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو کوئی ایسی بات کہ جو آپ نے سیکھی اور ساری زندگی اپنے پلو سے باندھ لی کہ بھائی میں نے بس یہ مضبوطی سے میں پکڑ کے رکھوں گا نا تو ادھر ادھر نہیں ہوگا انشاءاللہ. سب بات یہ ہے افراط و تفرید کا شکار نہیں ہوگا. میں نے جب اس کا احیاء علوم الدین اس کا ترجمہ کیا، یقین جانے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ظاہر میں ساتھ کتاب پڑھتا جاتا تھا، اس نے میرا توکل کا عقیدہ پکا کیا. زندہ باد. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات نے اتنا پکا کیا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہو جائے گا تو دروازہ کھولنے والے کے پاس تو بے شمار دروازے ہیں، وہ تمہارے لیے دوسرا دروازہ کھول دے گا. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اس لیے میں نے اس پر ہمیشہ کبھی پرواہ نہیں کی. میں نے کہا توکل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے مسائل اور حل کیے. اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل حل کیے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، لیکن توکل کا وہ مفہوم نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر توکل کرو، واہ واہ سبحان اللہ. دروازے کو پیچھے سے کنڈی لگا کر توکل کرو. دکان کھولو توکل کرو کہ اللہ گاہک بھیجے گا. اسی طریقے سے توکل کریں. ہمارے بزرگوں نے یہ دین پہنچایا ہے تو اتنی مشقتیں برداشت کی، قوت لا یموت پر گزارا کیا ہے، لیکن کسی سے ہاتھ نہیں کسی کے سامنے پھیلائے اور دور دور تک دین پھیلایا ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جب رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو اللہ تعالیٰ رزق دے گا. ہم اپنے حصے کا کام کریں، رب اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا. سبحان اللہ. دیکھیں یہ اس سے تعمیر ہو رہی ہے ہمیں جو نا وہ ڈائریکشن مل رہی ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، مگر آپ نے توکل مضبوط رکھنا ہے. ایک طرف توکل ہے اور ایک طرف ہم معزز بھکاری بنے ہوئے ہوں، پیسوں کے لیے اپنوں کے خلاف بھی ہو جائے اور غیروں سے دوستیاں کر لیں، تو کتنی عجیب بات ہے. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت نے 50 سال تو الحمدللہ اہل سنت کی عظیم درسگاہ جامعہ نظامیہ میں اپنی خدمات انجام دی. ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ حضرت کی خدمات کتنی اعلیٰ ہیں. اتنی بڑی شخصیت اگر ہمیں کوئی بات اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں سمجھا رہی ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمیں اپنے علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی شہرت یا منصب پر وہ کہتے ہیں نا کہ بے لگام گھوڑا نہیں بننا چاہیے، اور ہمیں عاجزی تواضع اختیار کرنی چاہیے. جس پروردگار نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں وہ آپ سے چھین لے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا رہ جائے گا؟ تو آپ کا جو اچھا وقت ہے اس میں اچھے فیصلے کریں، اچھے رویے رکھیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اپنی نیتیں اچھے کریں. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ جب بظاہر آپ کے جسم میں وہ طاقت نہیں رہے گی یا آپ کے خطابت کا وہ جوش نہیں رہے گا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ایسا بسا دے گا کہ وہ وقت بھی آپ کا انتہائی شاندار ہوگا. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آج بھی آپ کا جو وقار ہے، آج بھی ماشاءاللہ آپ کی جو محبت عوام میں فقط نہیں بلکہ علماء اہل سنت میں ہے، پوری دنیا میں جو آپ کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے، یقیناً یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم نے اچھے وقت میں، عروج والے وقت میں، جوانی والے وقت میں، کہ جب بس آپ تھے اس وقت آپ کے رویے آپ کے آگے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پھر آگے کیا معاملہ ہونا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا